سوان کربلا، جنگ صفین۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ آنے کے بعد کچھ وقت تک سب ٹھیک رہا۔ آپ نے ایک بدو سردار کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ بیعت کر لیجئے اور اسلامی حکومت کو بکھرنے سے بچا لیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، مجھے بیعت لینے میں قطعی انکار نہیں، مجھے اس کا بھی ڈر ہے کہ میرے بیعت نہ کرنے سے اسلامی حکومت بکھر سکتی ہے، مگر جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہ لیا جائے یہ ممکن نہیں۔ ہم شامی سرداروں نے قسم کھائی ہے کہ ہم سونے کے لیے بستر اور پلنگ استعمال نہیں کریں گے، غسل نہ کریں گے جب تک کہ ہم قاتلوں کو تلوار پر نہ چڑھا لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے جنگ کا اعلان کر دیا اور 50,000 سپاہی لے کر آگے بڑھے۔ پہلے بات چیت کا دور شروع ہوا پر ناکام رہا۔ دونوں طرف سے یہی کوشش تھی کہ بات چیت سے حل نکالا جائے۔ جب حالات بگڑ گئے تو معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور ایک گھمسان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کو صفین کی جنگ یا صفین کی جنگ کہتے ہیں۔ پھر بھی فیصلہ نہ ہو سکا تو دو حضرات دونوں طرف سے مقرر کیے، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں حضرات دومت الجندل میں جو کوفہ اور دمشق کے درمیان ہے وہاں ملے۔ اس سے بھی کچھ فیصلہ نہ ہو سکا۔ کچھ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تھے انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی اور ایک باغی فوج تیار کی جس کا نعرہ تھا فیصلہ خدا کے ہاتھ۔ ان کا اصول تھا کہ کسی بادشاہ یا خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں پر حکومت ایک مجلس کے ذریعے ہونی چاہیے۔ انہی لوگوں کو خارجی کہتے ہیں۔ جب تک کچھ فیصلہ آتا ان خارجیوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، جگہ جگہ لڑائی ہونے لگی۔ اس نئے فتنے کو روکنا بہت مشکل پڑ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر خارجیوں سے جنگ کے لیے نکلے، دجلہ پار کر کے نہروان جا پہنچے اور ان سے ہتھیار ڈالنے کی بات کہی۔ کچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ گئے، کچھ نے مقابلہ کیا اور کچھ بھاگ گئے۔ جو بھاگ گئے وہ چھپ کر فتنہ اور فساد پھیلانے لگے۔ انہی میں جزدیہ کو بھی قتل کیا گیا جس کے خروج کی خبر آپ حضور اقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی صلح ہو گئی۔ اس سے خارجیوں کے سارے منصوبے فیل ہو گئے۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کی حکومت ختم کرنے کی قسم کھائی۔ ان دونوں کے ساتھ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی بھی سازش بنائی گئی۔ انہوں نے اپنی تلواروں کو زہر سے بجھایا۔ اس کام کے لیے جمعہ کا دن طے ہوا۔ اتفاق سے اس دن حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور ان کی جگہ کسی اور کو قتل کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بری طرح گھائل ہوئے۔ مزدرک میں سودی سے منقول ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت کتام نامی پر عاشق تھا۔ ان ناشاد کی شادی کا مہر 3,000 درہم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا قرار ہوا۔ 17 رمضان امیر المومنین سحر کے وقت بیدار ہوئے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک شب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ایک شب حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے۔ 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کہتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ آج کی سب آپ بار بار باہر تشریف لا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے، خدا مجھے جھوٹی خبر نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آپ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضور اقدس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی امت سے آرام نہ پایا۔ فرمایا، انہیں بدعا کرو۔ میں نے دعا کی، یا رب مجھے ان کے عوض ان سے بہتر عطا فرما اور انہیں میری جگہ ان کے حق میں برا دے۔ قاتل مسجد کے باہر زہر سے بجھی ہوئی تلوار لے کر آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر مسجد کے آنگن میں آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ کو آپ کے گھر لے جایا گیا، قاتل کو پیش کیا گیا۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام حسن کو خلیفہ بنایا جائے؟ آپ نے کہا، نہیں، میں اس کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس سے منع کرتا ہوں، جس طرح تم لوگوں کی مرضی ہو کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے قتل کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا، اب عرب جو چاہے کرے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی ایسا باقی نہ رہا جو ان کو برے کاموں سے روکے۔ آپ کی خلافت 4 سال 9 ماہ رہی۔ کو تاج توڑے سر سو جگ